پاکستان کی مایہ ناز اداکارہ بشریٰ انصاری صاحبہ، یقین جانی میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. ان کی 50-50 دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں. بڑی شاندار قسم کی اداکارہ ہیں، ورسٹائل اداکارہ ہیں. انہوں نے ریسنٹلی شادی کی ہے اور اپنے سے کم عمر شخص سے شادی کی ہے. جس سے انہوں نے شادی کی وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اقبال حسین صاحب رائٹر ہیں، شاید غالباً ڈائریکشن بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. کم گو ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں. لیکن دونوں کی ملاقات ہوئی کیسے؟ اب بشریٰ انصاری صاحبہ نے کہا کہ جناب اس شادی کو کرنے سے پہلے مجھے کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی ایسے مسائل تھے جس پر مجھے تنقید بھی ہوتی رہی اور اس وقت سوشل میڈیا پر مجھے کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. اب وہ مسائل کیا تھے؟ ان دونوں کے درمیان محبت کیسے ہوئی؟ رشتے تک بات کیسے آئی؟ بشریٰ انصاری صاحبہ کے گھر والوں کی طرف سے کن چیزوں کی مخالفت کا سامنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب کہتے ہیں پڑھائی کی اور شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور یقین جانیے میں اس پر مکمل اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عمر کے آخری حصے تک آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں، تو عمر کے آخری حصے تک بھی آپ اپنا جیون ساتھی چن سکتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. لیکن ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ غالباً اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ جو کہ سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جس میں خود بھی شامل ہوں، میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتا. آپ کی زندگی ہے، آپ نے جینی ہے، بالکل دل کھول کے جینی ہے، ہر طریقے سے جینی ہے. تو جناب اس میں پھر سوسائٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. بشریٰ انصاری صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں. بشریٰ انصاری صاحبہ ویسے بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں. کبھی ان کے کپڑوں پر تنقید کی جاتی ہے، کبھی ان کی علیحدگی کے معاملے کو تنقید کی جاتی ہے. لیکن 2 روز پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس بات کا اعلان کیا کہ جناب وہ اکیلی نہیں ہیں، اب انہوں نے شادی کر لی ہے اور انہوں نے اپنے سے کم عمر ایک شخص کے ساتھ شادی کی ہے. اقبال حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، ڈائریکشن بھی غالباً انہوں نے کی ہے. اور یہ دونوں اپنی شادی کے حوالے سے یوٹیوب کے اندر بتاتے ہیں. بیسیکلی بشریٰ انصاری صاحبہ یوٹیوب پر لائیو تھیں اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ لوگ جو پریشان رہتے تھے کہ جناب میں اکیلے کیسے رہتی ہوں گی. ایک طویل عرصے پہلے بشریٰ انصاری صاحبہ کی علیحدگی ہو چکی تھی. 30-35 سال کی عمر میں غالباً ان کی علیحدگی ہو چکی تھی. اور خاتون کے لیے علیحدہ رہنا، اکیلے رہنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. حالانکہ میں اس سے آدھا اتفاق کرتا ہوں اور آدھا اختلاف کرتا ہوں. اگر لڑکی اپنی مرضی سے اکیلا رہنا چاہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، برائی نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہے، کسی ایک ایسے ریلیشن میں رہنا جس میں آپ پر مار پیٹ بھی کی جا رہی ہے، جس پر آپ زبردستی غصے میں ہیں، اس سے اچھا انسان الگ لے رہے. لیکن جناب بشریٰ انصاری صاحبہ نے اپنے یوٹیوب لائیو میں یہ بات بولی کہ جناب وہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ میں اکیلی کیسے رہتی ہوں، میرے لیے اکیلے رہنا مشکل ہوتا ہے، تو جناب میں اپنے شوہر سے آپ کو ملاتی ہوں اور میں نے ریسنٹلی شادی کر لی ہے. اقبال حسین صاحب کو بلاتی ہیں اور اقبال حسین صاحب آ کے پھر بیٹھتے ہیں اور اپنی جو ان کی کس طرح سے وہ رشتہ ازدواج جو منسلک ہوئے اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. بشریٰ انصاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ اپنے سے کم عمر شخص سے شادی کرنا ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ پھر وہی بات، یہ ہمارے معاشرے کے نارمز بنے ہوئے یار، اور یہ بڑے غلط ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی عمر میں چھوٹا ہے لڑکا، تو بھائی آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ ہے، بالکل اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی آدھی سے عمر کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، ممانعت کوئی نہیں ہوتی، اچھی زندگی گزار ہوتے ہیں. ہم نے بڑی جو ہے نا ایک میتھڈز بنائے ہوئے، تھیورمز بنائے ہوئے کہ جناب ایسی شادی ہوگی تو کامیاب ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہوتا، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اچھا جناب بشریٰ انصاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب میں اکیلے رہ رہی تھی. اقبال حسین صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے بھی جناب فرح سعدیہ صاحبہ سے شادی کی تھی اور پھر ان کی علیحدگی ہو گئی تھی. اس بات سب جانتے ہیں. کافی عرصے پہلے دونوں تنہا رہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم دوستوں کی محافل کے اندر ملاقاتیں کرتے رہتے تھے، ملتے جلتے رہتے تھے. پھر ملاقاتیں دوستی میں تبدیل ہوئیں، پھر یہ دوستی آگے بڑھنا شروع ہوئی. اور پھر اقبال حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے پھر شادی کی پیشکش بشریٰ انصاری صاحبہ کے سامنے کر دی. بشریٰ انصاری صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے اس میں سوچ اور بچار کے لیے تقریباً 1.5 سال نکال دی. میں نے یہ سوچا کہ یار معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، میرے گھر والے کیا کہیں گے، مجھے جو پسند کرتے ہیں، جو میرے فینز ہیں وہ کیا کہیں گے، معاشرہ تھو تھو کرنا شروع ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جب گھر والوں سے ہمت کر کے بات کی تو گھر والوں نے کہا یار کسی کے کہنے سے آپ کی زندگی پہ کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے گھر کا راشن تو وہ شخص نہیں ڈلوا رہا. اور بالکل جینون بات ہے، میں اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ خوشی سے
ایک ایسے شخص کو قبول کرنا چاہتی ہیں نکاح میں جو کہ جس کے ساتھ آپ خوش رہ سکتی ہیں, جو آپ کو خوش رہ سکتا ہے, تو اس میں ممانعت کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے, اس میں غلط کیا ہے, اس میں نامناسب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ قدم اٹھایا شادی کا, اور اس کے بعد میں نے شادی کر لی. اچھا, اب یہ معاملہ تو ہو گیا ایک سائڈ. اس معاملے کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں جناب جو کہ ہر اچھے معاملے میں برائی ضرور ڈھونڈتے ہیں, ہر اچھے معاملے میں برائی ضرور ڈھونڈ کے لے کر آئیں. اچھا, اکثر لوگ مجھے انسٹاگرام پر میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بولا کہ یار ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ آپ کی ویڈیو پر بیہودہ قسم کے کامنٹ کر رہا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یار میں زیادہ تر کامنٹس اتنا پڑھتا نہیں ہوں, ہاں انسٹاگرام پہ جو میسیجز آتے ہیں وہ ضرور میں دیکھ لیتا ہوں. پھر میں ٹیم جو ہوتی ہے وہ میسیج جو کامنٹس وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہے پڑھے یا رپلائی کرتی ہے, میں انسٹاگرام کے میسیجز کو رپلائی کر رہا ہوتا ہوں. میں نے پھر ان کو یہی بات سمجھائی, میں نے کہا یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے کی ہر اچھائی کے اندر برائی کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ذہنیت ہوتی ہے نا وہ نیگیٹیوٹی پر مبنی ہوتی ہے. وہ اپنی سوچ کا زاویہ بڑھانا نہیں چاہتے, وہ اپنے آپ سے سیکھنا نہیں چاہتے, اپنی غلطیوں سے سیکھنا نہیں چاہتے. انہوں نے زندگی کے اندر کوئی چیز اچیو نہیں کی ہوتی ہے, اور جب سامنے والا کوئی چیز اچیو کر لیتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنے میں ہی ان کی نفس کی تسکین ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے صرف دعا کرنی چاہیے, ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے, ان کو رپلائی بھی نہیں دینا چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے. میری دل سے دعا ہے کہ بشرا انصاری صاحبہ نے اپنی نئی اننگ کا آغاز کیا ہے اقبال حسین صاحب کے ساتھ. اللہ یہ جوڑی ساری زندگی ان کی سلامت رکھے, ان کو لمبی زندگی دے, ان کو بہت بے تحاشا خوشیاں دے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ہر شادی شدہ جوڑے کی, ان کے درمیان کبھی اختلافات نہ ہوں, ہمیشہ سے خوش رہیں, اور لوگوں کو بھی اپنے پسندیدہ سٹارز کے پرسنل لائف کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا, یہاں پر یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں سلیبریٹیز کی یا پبلک فگر کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی. اگر وہ چیز آپ پبلکلی لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے سامنے والے کے برے کامنٹس بھی, بری رائے بھی, اور اس میں بری بات نہیں ہوتی. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.